نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارا درس کا دوسرا دن ہے۔ تو کل ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا حضرت خدیجہ کے بارے میں، تو آج ہم وہیں سے اپنی شروعات کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے جو مناظر دیکھے اور سنے، ان کے بارے میں ورقہ بن نوفل کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیے، تو انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے اور صحیح ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب ہے۔ رسول اللہ کی دیانتداری اور حسن اخلاق، تجارتی منافع اور پیش آنے والے واقعات سے حضرت خدیجہ کے دل میں رسول اللہ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے رسول اللہ نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی شادی کرانے کے لیے کس کو پیغام دیا اور نکاح میں کون لوگ شریک ہوئے؟ تو ان کے والد تو زندہ نہیں تھے، تو آپ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا کہ شادی کروا دیں۔ وہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل مطلب کو لے کر آئے، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب بھی تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح کس طریقے سے ہوا؟ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور رسول اللہ کی شان اقدس میں تعریفی کلمات کہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے بھی تعریفی کلمات کہے اور نکاح ہوا۔ یہ بھی روایت ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو بن خویلد نے نکاح کروایا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت جو ان کو حق مہر تھا وہ کتنا دیا گیا؟ تو 12.5 اوقیہ جو کہ 500 طلائے درم تھا، یہ زر مہر مقرر ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 20 جوان اونٹ مہر میں دیے گئے، جنہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اور شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال بھی بتائی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی شام کے تجارتی سفر سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر یہ شادی کی تقریب ہوئی۔ شادی کی خوشی کا اظہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں نے دف بجا کر کیا، اور دف بولتے ہیں جو 1 سائیڈڈ ڈھول ہوتا ہے، یعنی وہ نارملی ڈھول اس کی 2 سائیڈیں ہوتی ہیں، تو دف کی 1 سائیڈ ہوتی ہے۔ تو آپ مطلب اگر اپنی شادیوں وغیرہ میں دف بجانا یعنی سنت ہے، جائز ہے، بجا سکتے ہیں، لیکن ڈھول کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے ولیمے کی تقریب کہاں اور کیسے بنائی گئی؟ تو اس میں جناب ابو طالب کے گھر پر رسول اللہ نے ولیمے کی تقریب کا اہتمام کیا، جس کے لیے بعض روایات کے مطابق 2 اونٹ ذبح کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوئی۔ اور ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شادی کے بعد رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ کوئی اور تجارتی سفر بھی کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال لے کر کئی تجارتی سفر کیے۔ اب یہ مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کیسی بیوی ثابت ہوئی؟ آپ جو تھی ایک وفادار اور غمگسار بیوی تھی، پوری یکسوئی اور دل جمعی سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھیں آپ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے اور کون سی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی تھی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو فکر معاش سے آزادی مل گئی۔ آپ اپنا زیادہ وقت غار حرا میں عبادت کرنے میں گزارتے، اور حضرت خدیجہ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دن وہاں ٹھہرے رہتے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھانا پہنچا دیتی تھی۔ عبادت الہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھیں۔ بعثت نبوی سے پہلے آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں، اور ایک عرصہ تک آپ نے خفیہ طور پر نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے رسول اللہ کو تسلی دیتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری جان و مال سے کی تھی، وہاں وفات تک کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے رسول اللہ کو رنج پہنچا ہو۔ جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا جس سے رسول اللہ کو پریشانی لاحق ہوئی، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ آپ کو تسلی دی اور آپ کی ڈھارس بندھائی۔ بعثت نبوی کے بعد جب کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا، تو اکثر اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے کر آپ کا بوجھ ہلکا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی آپ سے بے حد پیار اور محبت کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ بعثت نبوی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 سال تھی، یعنی کہ 55، اور پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت خدیجہ سے کیا فرمایا؟ رسول اللہ غار حرا میں تشریف فرما تھے جب پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات پڑھا کر گئے تو رسول اللہ گھر تشریف لائے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ کہہ سنایا اور فرمایا، مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، غریبوں کمزوروں کی دستگیری کرتے ہیں، امانت دار ہیں، اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے کر گئیں تو انہوں نے ساری بات سن کر کہا کہ غار حرا میں بغل گیر ہونے والا تو وہ مقدس پیغام رساں ہے جو وہی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش اس وقت میری زندگی ہو جب قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی مجھے قوم اپنے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ آپ جیسی ذمہ داری جس کو بھی سونپی گئی ہے اس دنیا میں، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اور انہوں نے حضرت خدیجہ عنہا سے بھی یہی کہا، بے شک یہ اس وقت کی امت کا نبی ہے، اسے کہیں کہ یہ ثابت قدم رہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ دوسرا درس اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو آپ ہمارے اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور یہ بیل کے بٹن کو لازم آپ اس کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔